پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو۔ اور یا رسول اللہ ہم نے تو بھیجے درودوں کے تحفے، یا رسول اللہ ہم نے تو بھیجے درودوں کے تحفے، آپ بدلے میں جنت کی چابیاں بھیجو، آپ بدلے میں جنت کی چابیاں بھیجو۔ اور یا نبی چھن گئے تاجداروں کے، یا نبی چھن گئے تاجداروں کے، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ اور گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ ہے اور کتنی آسانی مجھے۔ اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے۔ اور تاثیر یہ ہے میرے زخم کی، درد میں یاد آتی ہے تصویر میرے صنم کی۔ میرا محبوب جو کعبے میں آیا تو سر کے بل خود گر پڑے، حیرت سے تکتا رہ گیا ابو جہل صورت میرے صنم کی۔ اور بندے کاظم ہوں میں حسینی، کیوں ڈروں ان وقت کے یزیدیوں سے، بندے کاظم ہوں میں حسینی، کیوں ڈروں ان وقت کے یزیدیوں سے۔ بے باک کہہ دینا ہے سنت میرے صنم کی، بے باک کہہ دینا ہے سنت میرے صنم کی۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دیجیے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کہ جس نے مجھے اور آپ مسلمانوں کی جماعت میں پیدا کیا اور سواد اعظم میں ہم کو پیدا کیا، اور اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جو آدم سے بھی افضل ہے، 1,23,999 انبیاء سے بھی افضل ہے، اور جس کی جماعت اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی مقدس جماعت کہ جس میں اللہ رب العزت وقتاً در وقتاً اپنے کاملین کو پیدا کیا، اور اسی جماعت سے تعلق ہے سرکار میران پیر کا، اسی جماعت میں اللہ رب العزت نے سرکار موسیٰ قادری کو پیدا کیا، اسی جماعت میں اللہ رب العزت نے تمام اولیاء و شیوخ کو پیدا کیا۔ تو ہماری خدمتیں بلندیوں پر اللہ رب العزت نے کر دی کہ اس نے ہمیں اسی جماعت کو پیدا کیا کہ جس جماعت میں سرکار کا جاگر کو پیدا کیا تھا، اسی مقدس جماعت میں اللہ رب العزت نے سرکار کے اعتراض کو پیدا کیا تھا، اسی مقدس جماعت میں اللہ رب العزت نے سرکار میں نے اپنے خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت کریمہ رہی کہ جب جب کفر کے اندھیرے پھیلے تو اس نے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ کسی خطے پر کسی نبی کو مبعوث کیا، کسی قوم پر کسی نبی کو مبعوث کیا، کسی ملک پر کسی نبی کو مبعوث کیا، لیکن جب دیکھا ابراہیم کو بھیجتا تھا تو مخصوص خطوں پر بھیجتا تھا، داؤد کو بھیجتا تھا تو ایک الگ جماعت کو بھیجتا تھا، عیسیٰ کو بھیجا تو بنی اسرائیل میں بھیجا، موسیٰ کو بھیجا بنی اسرائیل میں بھیجا، صالح کو بھیجا تو ایک قوم میں بھیجا، داؤد کو بھیجا ایک قوم میں بھیجا۔ جب اس نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنے کا قصد کیا تو کوئی رشتے پر نہیں بھیجا، کوئی قوم پر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ محبوب تم سے پہلے جن لوگوں کو بھی بھیجا کرتا تھا ان کی نبوت کی ایک حد ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے تم کو وہ شان عطا کر بھیجی ہے کہ ساتوں نہیں وہ ساتوں آسمان کے مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔
جس طرح میں ساری خلقت کا مالک و مولا ہوں، اسی طرح 18,000 خلقتوں کے 18,000 عالموں کے رحمت تو اس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبین سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کا احسان، آج ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد منانے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رشتے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہوا کرتے ہیں، اور اللہ نے ان سے اتنا مقدس کام لیا کہ اپنے گھر کی تعمیر اپنے خلیل سے کروائی، اور جب تعمیر کعبہ مکمل ہوئی تو یہ کعبہ اتنا مقدس مقام کہ کئی انبیاء نے اس کی زیارت کی۔ طوفان نوح میں جب یہ کعبہ اللہ بہ گیا تھا، صرف نشانات موجود تھے، تو حضرت خلیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ جب اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے گھر کی تعمیر تو کر دی، تم نے میرے گھر کو بنا تو دیا، لیکن ایک چیز سنو، یہ تم پر اور تمہارے جانشین اسماعیل پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا، اس گھر کو پاک اور صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس گھر کو نسلاً در نسلاً وقتاً فوقتاً پاک رکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت کے بندے اس کا دباؤ کرتے ہیں، اللہ کے بندے اس کا حج کیا کرتے ہیں، یہاں پر آ کر اللہ نے حج ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمائے، جہاں پر اللہ کے گھر کی بات آئی تو کہا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے گھر کو مکمل کر دیا، اب اس کو صاف کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ گھر کو بنایا گیا حضرت ابراہیم سے۔ سید شاہ زین العابدین حسین صاحب قبلہ منزلہ الفیوزہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرمائے، حضرت کا استقبال نعرے سے کیجیے۔ تو عرض کر رہا تھا، جب اللہ کے محبوب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادوں کو رکھتے ہیں، کعبہ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، تو حکم خداوندی ہوتا ہے کہ اے خلیل، تم نے میرے گھر کو تو بنا دیا، اب اس کو صاف رکھنے کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ جب خود کے گھر کی بات آئی تو کہا کہ ابراہیم، تم اس کو صاف رکھنا، اے اسماعیل تم اس کو صاف رکھنا، لیکن جب اپنے محبوب کے گھر کی بات آئی تو کسی پر یہ ذمہ داری آیا کرے گی کہ یہ نہیں کہا کہ تم فلاں اس گھر کی حفاظت کرنا، اس گھر کو پاک رکھنا، بلکہ جب میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کی بات آئی تو کہا انما یرید اللہ لیذھبا، فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اے محبوب تمہارے گھر والوں کو صاف، تمہارے گھر والوں کو پاک اور صاف کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے افکار کو پاک کرنے کی ذمہ داری کی ہے۔ اور ایمان نامکمل ہے بغیر عشق اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں حب اہل بیت نہیں، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ کوئی اور بڑا متقی ہو، کیونکہ ایمان کا دار و مدار عشق اہل بیت پر رکھا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سال کے 365 دن روزے رکھتا ہے اور کعبۃ اللہ کے درمیان نمازیں پڑھتے پڑھتے روزہ رکھتے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے، اگر اس کے دل میں میری آج کا بخ ہو تو اللہ اس کو کفر فرما رہے ہیں۔
اس کی موت کفر پر ہوگی، اور خاتمہ بالخیر کے لیے عشق اہل بیت ضروری ہے، کیونکہ شیطان مومنین کا، انسانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، وہ چین سے نہ نماز پڑھنے دیتا، نہ کوئی عمل کرنے دیتا، اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ نماز کا ثواب ہوگا، بے شک نماز کا ثواب برحق ہے۔ جب میدان محشر سجایا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اب توجہ فرمائے، یہ سوال ہوگا کس سے؟ کیا کسی مشرک سے ہوگا؟ کسی ملحد سے ہوگا؟ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت ولی الاحد حضرت سید شاہ اسد اللہ حسینی چشتی یعنی المعروف ساتھی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو راستہ فراہم کریں کہ حضرت تشریف لائیں۔ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم، اس نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری اس محفل میں، ہمارے اس جلسے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک تشریف فرما اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا کہ عشق اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل، اور نماز کا ثواب برحق، نماز کا ثواب تب ہوگا جب خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب کسی نے اگر 10 سچ کر لیے، کسی نے زندگی بھر عبادتیں کی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، کوئی عمل یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ خاتمہ بالخیر ہے، کوئی عمل یہ گارنٹی نہیں دیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی تو چیز ہوگی جس سے انسان خاتمہ بالخیر کی منزل پر پہنچ جائے، کیونکہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے، روایت سے آتا ہے، جب روح قبض کرنے کا عالم ہوتا ہے تو جس کی روح قبض کی جا رہی ہو اس کو اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اگر اس کو 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں لگتی۔ شیطان ایسے وقت میں آتا ہے، آ کر ایک کٹورا پانی کا لا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مرنے والے، کہہ دے خدا تو ہے میں تجھ کو یہ پانی پلاؤں گا، اگر کسی کی نسبت صحیح سلامت نہ ہوگی تو وہ مرتد ہو کر مر جائے گا، وہ کافر ہو کر مر جائے گا، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے غلاموں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے ایک چیز ایسی رکھی کہ فرمایا کہ اے صحابہ، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الا من ماتا حب آل محمد مات مومنا، فرمایا خبردار جو شخص میری آل کی محبت پر مرا وہ مومن ہو کر مرا، وہ مومن ہو کر مرا۔ اور میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کو مار کر اپنی زندگی قربان کر کر منصب شہادت پایا جاتا، یہ مقام تراثر پر ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ایک ایسی خوشخبری عنایت فرمائی کہ فرمایا الا من مات حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ خبردار جو شخص میری آل کی محبت سے مرا وہ شہید کی موت مرا، وہ شہید ہو کر مرا۔ اور یہ عشق اہل بیت اللہ رب العزت انہی کو عطا فرماتا ہے، انہی کو عطا فرماتا ہے کہ
کہ جن کے دلوں کو اللہ اپنی یاد کے لیے چن لیتا ہے، اپنے محبوب کے لیے چن لیتا ہے. آپ تاریخ کے اور آپ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کئی ایسے متقی گزرے جو عشق اہل بیت کے بغیر کی زندگیوں سے اپنے ایمانوں سے منہ پھیر چکے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے محبوب کی مفعال کی محبت عنایت فرمائی. اور یہ عشق اہل بیت ایک عام مسلمان پر نہیں، ایک عام مولوی پر نہیں، محدث پہ نہیں، مجدد پہ نہیں، ولی پر نہیں، قطب پہ نہیں، بلکہ تمام امت پر اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا گیا. تمام امت پر اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح. سبحان اللہ. ان میں سے تم کسی ایک کے بھی پیر بھی کرو گے تو اللہ رب العزت تم فلاح پا جاؤ گے، تم ذریعہ اختیار کر جاؤ گے. تو صحابہ اکرام کا عمل امت کے لیے بہترین نمونہ. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں جو بہتر ہے اس کی اطاعت. تو یہاں پر صحابہ کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ایک صحابی کی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہر انسان عمل کر کر یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے محبوب ابو بکر سے پوچھ لو کیا میں مجھ سے راضی ہے، عمر سے پوچھ لو کیا عمر مجھ سے راضی ہے، عثمان سے پوچھ لو کیا وہ مجھ سے راضی ہے. تو پتا کیا چلا ساری خلقت چاہتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہو جائے، صحابہ کی مقدس جماعت اللہ سے راضی ہو جائے. اور ایک ذات مقدسہ جن کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ عمر ہے کہ جب گلیوں سے چلا جاتے تو شیاطین آپ کو دیکھ کر بھاگا کرتے. یہ وہ فاروق اعظم کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر ہم دیکھتے ہیں کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیاطین کے راستے کو بدل دیتے ہیں. وہ فاروق اعظم کی ذات مقدسہ. اور آپ کی خلافت کا یہ حال تھا کہ آپ کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک ہوئے سے پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان عالم کا یہ حال تھا کہ جانوروں پر حکومت، آسمانوں کی ہواؤں پر حکومت، زمین کے ذروں پر حکومت، دریاؤں پر حکومت تھی. فرمایا کہ اے عمر تم جہاں سے گزرتے ہو شیاطین راستہ بدل دیتے ہیں. اور وہ واحد ذات مقدسہ فاروق اعظم کی ہے کہ جن کے نام سے اہل عرب کا یہ تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے غیر شرعی کام ہوتا. وہ فاروق اعظم سے عقیدت رکھنے والوں ہم ان کے نام لیوا ہے، نام لینا اور ہے، اور جس سے محبت کرتے ہیں ان کے پیروں ہم نام تو لے رہے ہیں صحابہ کا، ہم ان کی شانیں تو بیان کر رہے ہیں. خدا کا قسم یہ شان بیان کرنے سے افضل ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا، ان کی محبت کے ساتھوں میں ڈھل جانا کہ ان کے عمل پر اپنے عمل پر ہے. سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر اور سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ کھیل رہے ہیں. بچپن کا حال، کھیل کھیل میں گفتگو چھڑی. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے حسین تم میرے غلام. بولنے والے صحابی رسول کے فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا اے عبداللہ تو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام اور تیرا تمام خاندان حسین علی کا. جب یہ الفاظ سنے تو حالت غضب میں دوڑے دوڑ کر کہا، حضرت فاروق اعظم کے پاس جا کر کہا کہ اے ابا جان حسین ابن علی نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں.
کہا اے عبداللہ یہ تو بتاؤ حسین نے تم کو کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں، میرا تمام خاندان ان کا غلام اور میرے والد یعنی آپ ان کے نانا کے غلام ہیں۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو اپنے گھر سے نکلے، لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ وہ فاروق اعظم کی ذات مقدسہ ہے کہ جس کی خلافت کی، جس کی بادشاہت کی کوئی حد نظر نہیں آتی تھی، ہزاروں میل طویل وہ فاروق اعظم جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حسین تم نے کیا کہا؟ نبی کریم کے شہزادے تھے، بے باک بول پڑے، کہا کہ اے چچا عمر میں نے کہا کہ آپ میرے نانا کے غلام، میں نے کہا آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا عبداللہ میرا غلام، آپ کا خاندان میرا غلام۔ اب گناہ اپنے دین بھی کہہ رہے تھے، اپنے بھی کہہ رہے تھے، پرائے بھی کہہ رہے تھے، اب یہ سوچ رہے تھے اب حضرت علی میں عمر میں چلے گی، اب قہر کا نظارہ کرنے ٹھہرے، اب کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اے حسین کیا آپ مجھے یہ لکھ کر دیں گے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے؟ یہ عقیدہ فاروقی ہے، یہ اس فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اگر میری امت میں محدث کو دیکھنا تو فاروق اعظم کو دیکھنا، عمر بن الخطاب کو دیکھ لو، میری امت کا محدث عمر فاروق ہے۔ اور فرمایا کہ محدث وہ ہے جس کی زبان سے ملائکہ کلام کرتے ہیں، جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بات سنیں اور سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے یہ زندوں کی تو محفل ہے، اپنے عشق کی دلیل دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے حسین کیا تم اس چیز کی ضمانت دو گے؟ کیا تم یہ چیز لکھ کر دو گے؟ تو کہا کہ اے فاروق اعظم میں لکھنا تو نہیں جانتا لیکن اس پر اپنا صنعت کر دوں گا۔ اب مدینہ المنورہ کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم نے لکھا کہ آج سے عمر حسین کے نانا کا غلام اور عمر کا تمام قبیلہ اور عمر کی اولاد حسین اعظم کا غلام۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی صنعت دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ ثابت ہوتا کہ آج
نمازوں کی بنا پر، آج تقوی کی بنا پر اہل بیت اطہار کے دامن کو چھڑایا جا رہا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سادات کے ارے خدا کی قسم جن کی رگوں میں خون رسول بہتا ہو، کوئی اللہ کا قدرات کی قسم کوئی مولوی ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی مولوی سادات کی برابری نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم کا عقیدہ تھا کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ چٹھی آئی جس پر امام حسین علیہ السلام کی سند کی، تو وہ عمر جھومنے لگے، رقص کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے عمر، تم کو ایسی کون سی خوشی مل گئی تو تم رقص کر رہے ہو؟ ارے ملک شام فتح ہوا تھا جب تم نے رقص نہیں کیا، ارے تم نے فلاں ملک فتح کیا جب تم نے رقص نہیں کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ لوگوں سنو، مجھے آج میری زندگی کا حاصل مل گیا، آج مجھے اولاد رسول کی سند مل گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے دامنوں سے وابستہ رہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں آپ کی خطابت کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو انہیں کا بیان سماعت فرمانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔